ہریانہ میں اسکولی طلبہ کے کورونا پازیٹیو ہونے کے بعد سرکار نے 30 نومبر تک اسکول بند کرنے کا اعلان کیا۔ مدھیہ پردیش کے 5 اضلاع میں رات کا کرفیو، راجستھان کے 33 اضلاع میں امتناعی احکامات نافذ۔ دہلی میں بڑھتے کورونا کی روک تھام کے لیے سرکار سخت، ماسک نہ پہننے پر 2000 جرمانے کے بعد اب عوامی مقامات پر تھوکنے، پان، گٹکا، تمباکو کے استعمال اور 2 گز دوری نہ رکھنے پر بھی ہوگا 2000 کا جرمانہ۔ ہتھرس جاتے ہوئے گرفتار کیرل کے صحافی کو پھر بھی نہیں ملی ضمانت، یوپی سرکار نے گرفتاری کا کیا دفاع، صحافت کی آڑ میں ذات پات کی بنیاد پر تفریق پھیلانے کا لگایا الزام، یوگی حکومت نے معاملے کی رپورٹنگ سے قبل ہی کپن کو کیا تھا گرفتار۔ ارنب معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کنال کامرا کے ٹویٹ کو لے کر اٹارنی جنرل سخت، توہین عدالت کے بعد اب سی جے آئی کی تنقید پر بھی کارروائی کا دیا حکم۔ دہلی فسادات معاملے میں پھنسائے گئے شرجیل امام اور عمر خالد کی عدالتی تحویل میں 23 نومبر تک توسیع، خالد اور شرجیل پر دہلی فسادات کی منصوبہ بندی کا دہلی پولیس نے لگایا ہے الزام، یو اے پی اے کے تحت دونوں کو کیا گیا ہے گرفتار۔ مہنگائی کے دور میں لگاتار 2 دنوں سے پھر بڑے پیٹرول ڈیزل کے دام، پیٹرول میں 15 سے 17 پیسے تو ڈیزل میں 20 سے 23 پیسوں کا اضافہ۔ پنجاب میں زرعی قوانین کے خلاف جاری احتجاج سے ریلوے کو 2000 کروڑ کا نقصان، زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے پٹریوں پر ڈٹے ہیں کسان، 26 نومبر کو دہلی چلو کی تیاری میں کسان تنظیمیں۔ مدھیہ پردیش کے بعد یوپی بھی لو جہاد مخالف قانون بنانے کی ریس میں شامل، یوگی حکومت نے محکمہ قانون و انصاف کو بھیجا لو جہاد مخالف قانون کا مسودہ، غیر ضمانتی جرم بنانے کے ساتھ 5 سال جیل کی سزا کی تجویز۔ مسلم تنظیموں نے کہا، خاص مذہب کو بنیاد بنا کر قانون لانا ملکی آئین کے خلاف۔ لو جہاد پر قانون بنانے کے یوگی حکومت کے اعلان پر آپ رہنما سنجے سنگھ نے یوگی حکومت کو بنایا ہدف تنقید، کہا عصمت ریزی اور قتل کی وارداتوں کو روکنے میں ناکام وزیر اعلیٰ کی پہلی ترجیح ہے لو جہاد مخالف قانون۔ یوگی راج کو آزادی کے بعد ہندوستان کی سب سے ناکارہ حکومت قرار دیا۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ کا لو جہاد قانون پر سخت رد عمل، لو جہاد کے نام پر اقلیتوں کے خلاف نفرت اور ملک میں فرقہ واریت کو فروغ دینے کا بی جے پی پر لگایا الزام، کہا شادی جیسے معاملے میں ریاستوں کا دخل غیر قانونی۔ ٹی آر پی گھوٹالہ معاملے میں ای ڈی نے درج کیا منی لانڈرنگ کا کیس، ریپبلک ٹی وی پر ٹی آر پی بڑھانے کے لیے فکسر کو 15 لاکھ دینے کا الزام۔ ملک کی موجودہ صورتحال پر سابق نائب صدر حامد انصاری کا اظہار تشویش، کہا کورونا وائرس سے پہلے ہی ہمارا ملک مذہبی بنیاد پرستی اور جارحانہ قوم پرستی کی وبا کا بری طرح ہو چکا ہے شکار، جارحانہ قوم پرستی کو ملک کے لیے قرار دیا خطرہ۔ مودی حکومت نے پبلک سیکٹر کمپنیوں کے ملازمین کے مہنگائی بھتے پر جون 2021 تک لگائی روک، راہل گاندھی کی شدید نکتہ چینی، بولے سرکار کو ملازمین کی نہیں کوئی پرواہ، صرف سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے سرکار۔ جموں کشمیر کے نگروٹا تصادم میں 4 عسکریت پسندوں کی موت پر وزیراعظم مودی کا بڑا بیان، پی ایم بولے ایک اور بڑے حملے کی سازش کو جوانوں نے کیا ناکام۔ ہانگ کانگ نے 5ویں مرتبہ ایئر انڈیا کی پروازوں پر لگائی پابندی، ہندوستانی مسافروں کے کورونا پازیٹیو پائے جانے کے بعد 3 دسمبر تک ایئر انڈیا کی پروازوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ شیعہ وقف بورڈ چیئرمین وسیم رضوی کو بی جے پی کی دلالی نہیں آئی کام، یوپی حکومت نے بدعنوانی معاملے میں وسیم رضوی کے خلاف سی بی آئی جانچ کا دیا حکم، شیعہ عالم دین کلب جواد نے یوپی حکومت کا ادا کیا شکریہ۔ 14 دھماکوں سے لرز اٹھا افغانستان کا دارالحکومت کابل، 6 افراد کی موت، 2 درجن سے زائد افراد زخمی، کئی عمارتوں کو بھی نقصان۔